اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی ساری کامیابی دین حق میں ہے اور کامیابی کی بنیاد قرآن کریم کی روشن دلائل ہیں، جن کی روشنی سے انسان کا دل و دماغ مطمئن ہوتا ہے اور زندگی کی روشن راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیٹیاں رکھتا ہے، یعنی فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جبکہ پروردگار عالم ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بلکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اسی کے سب تابع دار ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن۔ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا صرف رب العزت ہے، اور اس کا پیدا کرنا دیکھو وہ بغیر کسی شے کے اسے کھڑا کر دیا آسمان کو۔ اللہ تعالیٰ کے بنیادی افعال 3 ہیں: آبادہ، خلق، تدبیر۔ عبد کے معنی مطلب ہے کہ کچھ نہیں تھا پر سب کچھ بنا دیا، جیسے کن فیکن۔ اور خلق کے معنی ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، جیسے گاڑے سے انسان کو تخلیق کر دیا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ آنکھ سے جن بنا دیے، یہ تخلیق ہے۔ نور سے فرشتے بنا دیے، یہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہی ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ حکم کرتا ہے اور یہی کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کو کسی آلات و اسباب، رضاکاروں، مددگاروں کی قطعی ضرورت نہیں پڑتی، بس حکم ہونے کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور سب اللہ کے حکم کے ہی تابع ہے، اور اللہ کا حکم ہی کافی ہے کسی چیز کی تخلیق کے لیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تعطین آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بین الآیات لقوم یوقنون۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی بھی ایسی ہی بات ہے، اور ان کے دل بھی ان کے دل کی طرح ہیں، ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اشارہ یہاں بھی مشرکین مکہ کی طرف ہی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اسی طریقے سے بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے جیسے کرتے تھے اس سے پہلے کی قوم اپنے پیغمبروں سے سوال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ علم تو رکھتے نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اور کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی دلیل، کیونکہ ان لوگوں کا بھی بڑی شدت سے تقاضا تھا کہ ہمیں بھی معجزات دکھاؤ، جیسے پچھلے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو دکھائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ لوگ تقاضا کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ بھی ہمیں معجزات دکھائیں تو ہم مان لیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اسی طرح کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہتے تھے اور کہتے آئے ہیں۔ یہاں کفار اور مشرکین سب ایک دوسرے کے جیسے ہو گئے ہیں، کیونکہ سب ایک جیسی بات کر رہے ہیں، ان کے دل بھی ایک جیسے ہیں۔ پہلے بھی ایسی بات ہوتی تھی، جب کبھی کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو آج بھی وہ ہمارے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ لوگ ایسی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں اس آیت میں آگے کہ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ تم تو ایک دلیل لیے پھرتے ہو،
اور ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، جس کا بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔